حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مجاہد تھے، بڑے بے باک تھے، جری تھے، ہمت والے تھے، فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ میرے نبی رحمت علیہ السلام کے بڑے محبوب تھے حضرت امیر حمزہ، پر اپنی باتوں کے کھرے، وعدوں کے پکے، سٹینڈ لینے کا مزاج رکھنے والے حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کہتے میں شکار کے لیے گیا تھا، واپس آیا تو واقعہ یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نہ کوہ صفا کی پہاڑی کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں ابو جہل آ گیا، اس نے حضور کو نہ برا بھلا کہا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے نا آج اس کے جواب میں خاموشی اختیار کی۔ خاموشی بہت بڑا طوفان ہوتی ہے، چپ رہنا بہت بڑا طوفان ہوتا ہے۔ حضور خاموش ہو گئے، مکمل کوئی بات نہیں، حضور دیر تک خاموش رہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب خاموش رہے تو سر پٹایا اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، حضور کے سر اقدس پر دے مارا۔ حضور کچھ نہیں بولے، خاموش رہے، سر پہ ہاتھ رکھا، گھر تشریف لے کے وہ لونڈی دیکھ رہی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے حضرت ختیجہ کے گھر۔ اتنی دیر میں حضرت امیر حمزہ آئے تو اس لونڈی نے نا جناب امیر حمزہ کو مخاطب کیا، چونکہ اس نے حضور کو بھی دودھ پلایا تھا اور جناب امیر حمزہ کو بھی برابر کی محبت تھی، رضائی والدہ تھی۔ حضرت امیر حمزہ کو دیکھ کے کہنے لگی امیر حمزہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا شکار کھیل کے آ رہا ہوں۔ فرمایا کیا فائدہ تیری بہادری کا، کیا مطلب ہے تیرے اس سارے کارنامے کا، کہا ہوا کیا؟ تو وہ لونڈی کہنے لگی کہ آج میرے سامنے ابو جہل نے ڈنڈوں سے اتنا مارا ہے کہ حضور کے سر اقدس سے خون نکل آیا ہے، خون نکل آیا ہے۔ مجھے پتہ ہے ابو جہل یہ ظلم اس لیے کرتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ کے والد موجود نہیں۔ آج اگر ان کے والد ہوتے، دادا عبد المطلب ہوتے تو پھر میں دیکھتی تھی کون ان کے قریب آتا۔ یہ لفظ کہے نا تو جناب امیر حمزہ رو پڑے، شکار وہیں پھینکا، درخت سے ڈنڈا توڑا۔ ابو جہل بیٹھا تھا حرم مکہ میں، کفار کے درمیان ٹولیاں بنا کے وہاں گئے اور زور سے ڈنڈا اس کے سر پہ مارا اور ڈنڈا مار کے کہنے لگے تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھتے ہو؟ جرت ہے تو ذرا آنکھ اٹھا کے ایک دفعہ دیکھو، میں تمہاری آنکھ نہ نکال دوں تو کرو ہمت، اگر طاقت ہے تو بولو۔ اللہ اکبر۔ جب یہ لفظ کہے، جب یہ بات کری تو ابو جہل کانپنے لگا۔ کچھ لوگوں نے چاہا حضرت امیر حمزہ کے معاملے میں مداخلت کرنی، پر کہنے لگا چپ کر دو، تمہیں پتہ نہیں یہ شیر بڑا ہے، یہ دلیر ہے، یہ طاقتور ہے، خبردار کوئی بات نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر حمزہ وہاں سے نہ نکل کے تو سیدہ ختیجہ کے گھر آئے۔ سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نا نبی کریم کو مرہم پٹی کر رہی تھی۔ حضور نے چچا کچیرا دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت امیر حمزہ بھی روئے اور کہنے لگے بھتیجے خوش ہو جا، میں اس کا سر پھوڑ آیا ہوں، اتنی زور سے مارا ہے کہ اس کو ہمت نہیں ہوئی بات کرنے کی۔ حضرت امیر حمزہ کے جواب میں محبوب فرمانے لگے چچا میں ابو جہل کا سر پھوڑنے سے تو خوش نہیں نہ ہوتا۔ کہا آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا آپ کلمہ پڑھ جائیں میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کلمہ پڑھنے سے راضی ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے، بس اتنی سی بات؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا پڑھاؤ کلمہ، پڑھاؤ کلمہ۔ حضرت محبوب کریم نے کلمہ پڑھایا اور جناب امیر حمزہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہے، ان کا پورا نام ہے حمزہ بن عبد المطلب، حضور کے سگے چچا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال عمر میں بڑے تھے، ایک ہی ماں کا دونوں نے دودھ دیا۔ حضرت سویدہ جو ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے دودھ دیا۔ آپ کی معلومات میں اضافہ کر رہا ہوں اگر آپ توجہ کریں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ اور حضرت امیر حمزہ کی والدہ حضرت حالہ دونوں بہنیں ہیں، دونوں اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے اپنے رشتہ داروں کا اتنا پتہ نہیں جتنا مصطفیٰ کے رشتہ داروں کا پتہ ہے، اس لیے کہ حضور سے تعلق رکھنے والی ہر چیز ہی مجھے پیاری لگتی ہے، تو میں حضور کے رشتہ دار ڈھونڈ ڈھونڈ کے عزتیں کرتا ہوں، اس لیے کہ ان رشتہ داروں میں مجھے حضور کے خون کی مہک نظر آتی ہے۔ ہاں ان کا صاحب ایمان ہونا ضروری ہے، صاحب ایمان ہو صحیح، میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے حیا کرتا ہوں۔
पहले नंबर पे चचा है, दूध शरीक भाई है, तो जो है आपकी जी थक तो नहीं गए ईद मना के, दूध शरीक भाई है। तीसरा, इनकी वालदा और नबी पाक की वालदा आपस में चचाजाद बहने हैं, चचाजाद इसमें सगी बहने भी लिखे हैं, लेकिन कसरत मुहद्दिसीन की तरफ गई है कि दोनों के दादा एक थे, यानी चचाजाद बहने। एक और भी रिश्ता बतला दूं, हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत अमीर हमजा की ज़ौजा हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोनों सगी बहने हैं। पसंद आएगा तो रिश्ता ये आगे आप हल्का हल्का घर घर का मसला है ना ये। अपने भाइयों से बंदा ईद वाले दिन खोल के मिले ना मिले, बेगम के भाइयों से अगले दिन मिलना ताजी जाता है, जाना पड़ता ही है, क्या करे मजबूरी है, ठीक है ना जी। तो अगला रिश्ता क्या है कि हम जुल्फ जी यही कहते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हजरत मैमूना और हजरत अमीर हमजा की ज़ौजा हजरत ज़ैनब, ये दोनों आपस में सगी बहनें। ये कितने रिश्ते हैं। और चूंकि कुछ लोगों ने लिखा हजरत अमीर हमजा 2 साल बड़े थे, कुछ ने लिखा 4 साल बड़े थे, कुछ ने लिखा नहीं सिर्फ 6 महीने का फर्क था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी वक्त बड़ा इकट्ठा गुजरा, बचपन भी, आगाज़े जवानी भी, उरूज भी, हुजूर के साथ वक्त गुजरा हजरत अमीर हमजा का। और प्यार भी बड़ा था, मोहब्बत बड़ी थी। नबी पाक ने बेटी का नाम फातिमा रखा, तो हजरत अमीर हमजा ने भी बेटी का नाम फातिमा रख लिया। और हुजूर से बड़ा प्यार करते थे। एक रवायत में देख रहा था कि होती है ना कमीज के बाहर जेब, तो कमीज के अंदर जेब लगवाई हुई थी अमीर हमजा ने, और सामने वाली साइड पे नहीं, पीछे पिछली साइड पर, और कमीज के अंदर खजूरें ढूंढ के, अंगूर ढूंढ के उस जेब में डालते। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तलाश करते। हुजूर जब मिल जाते ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास मिलते, या सैयदा खदीजातुल कुबरा के घर मिलते, या हुजूर हरम शरीफ में मिलते, तो वहां नहीं देते थे अमीर हमजा मुलाकात।